ماشاءاللہ. اس نے کہا تھا میں نے نمائندگی کرنی ہے. میں کہا میں تیرے ابے کا مرید ہوں. ہمارے حاجی غریب نواز صاحب کے ساتھ میں خراج تحسین پیش کروں گا اس عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول کو کہ آج یہ شہر جن کے نام کے اور لبوں پر حضور کی نعت کا نغمہ ہے، یہ شوق تھا کہ کبھی ان کی قبر پہ تربت نور پہ حاضر ہوں، لیکن وقت کی رفتار چونکہ اتنی تیز ہے تو آرزو کے باوجود بھی حاضر نہیں ہو سکا. تو آج اللہ کی توفیق سے آپ لوگوں کے اسرار پر، مجلس حسان کے ان دوستوں کے اسرار پر، اس سے قبل بزم قاری زبیر رسول کے نام سے یہ جو بھی تنظیم ہے آپ کی یہاں، تو آج سے کوئی 1-1.5 سال قبل ہمارے بسرا صاحب تشریف لے گئے تھے، لیکن عدیم الفرصتی کے تحت وعدہ نہیں کر سکا. اور پھر آپ کے MNA صاحب جناب نور الحسن تنویر صاحب تشریف لائے، تو ان کا جو حوالہ حضور کی ختم نبوت اور آقا کریم علیہ السلام کے اس نام کے ساتھ جڑا ہے، تو یہ وعدہ ہوا تو آج اللہ کا شکر ہے کہ تکمیل کو پہنچا. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے درجے بلند فرمائے اور سوز و گداز، الفت، پیار اور محبت کا نور جو انہوں نے سینوں میں انڈھیلا، اس سوز کو اللہ عمل کی شکل میں ڈھال دے. چونکہ عشق خام ہے، اگر عمل کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہ ہو. لفظ ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں، روحوں میں اترنے کا فن نہیں جانتے. جو بات دل سے نہیں نکلتی اور جس کے پیچھے مضبوط عمل، تقوی اور عشق رسول اپنی تمام تر سچائیوں کے ساتھ موجود نہیں ہوتا. فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت، جو چیز دل سے نکلتی ہے وہی دل پہ اترتی ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی محبت کو منظم کرنا چاہیے، اور جن سے ہم پیار کرتے ہیں، جن سے محبت کا ربط اور الفت کا رشتہ قائم کیے ہوئے ہیں، ان کی ہر ادا کو حرز جاں بنانا چاہیے. محب کے لیے تو محبوب کے حکم کی احتیاج بھی نہیں ہوتی کہ محبوب حکم کرے تو پھر وہ عمل پیرا ہو. محب کی حساسیت یہ ہوتی ہے کہ وہ محبوب کی منشا کو پا لیتا ہے کہ محبوب کی محبت متقاضی کس چیز کی ہے. مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور علیہ السلام گزر رہے تھے کہ ایک مکان بن رہا تھا، اور اس کا طرز تعمیر ایسا تھا کہ جو حضور پسند نہیں کرتے تھے. گزرتے ہوئے رکے اور پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں صحابی کا. کچھ نہیں کہا، گزر گئے. جس شخص کا مکان تھا اس سے وہ شخص ملا جس نے حضور سے یہ بات سنی اور کہا کہ حضور علیہ السلام گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نمودار نہیں ہوئے، شاید حضور نے پسند نہیں کیا. 2-4 دن کے بعد حضور علیہ السلام کا دوبارہ گزر ہوا تو ملبہ پڑا ہوا تھا، مٹی کا ڈھیر تھا. تو فرمایا اسے بلاؤ. بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا اور آج ملبے کا ڈھیر دکھائی دے رہا ہے. عرض کی حضور میں نے گرا دیا ہے. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. اپنے رویے، طرز زندگی، انداز معاشرت، نجی زندگی، سیاسی زندگی، کاروبار، رشتہ داریوں کے ساتھ معاملت، میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ کہ ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چو بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آدمی گردد وجود.
عشق میں گویت کہ محکوم غیر سینائے تو از بتا مانند تیر تا نداری از محمد رنگ بو بر زبان خود میالا نام ہو. میرے مرشد نے اس کا ترجمہ یوں کیا: یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نالوں ایک واری. ہمارے عمل، ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی یہ بتائے کہ ہم حضور کے نوکر ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے اور نہ تجھے بتانے کی نوبت آئے. تیری وضاحت، تیرا طرز زندگی، تیرا انداز معاشرت، تیرا رویہ، تیرا طرز حیات ایسا ہونا چاہیے تو دور سے آ رہا ہو لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں. یہ کوئی شخص یہ رش کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، آرام سے اٹھا کر کے لے جائیے گا. اللہ تعالیٰ صحت دے، عافیت سے نوازے، اپنے آس پاس رونما مزید نہ ہونے پائے. احباب تشریف رکھیے گا، تشریف رکھیے گا، آرام سے تشریف رکھیے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے استاذ المکرم علیہ رحمہ سے یہ منقول بات ہے. وہ فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. تو فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے اور تمہیں بتانے کی نوبت بھی نہ آئے. تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، انداز معاشرت، تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ اتنا دل آویز ہونا چاہیے کہ تم دور سے چلے آ رہے ہو لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. اور میں اس میں ایک اور بات کا بھی اضافہ کرتا ہوں، وہ یہ کہ تم دور سے جب چلے آ رہے ہو تو پتہ چلے حضور کا غلام ہے، لیکن جب تم کسی کے نیڑے آؤ تو پھر بھی پتہ چلے حضور کا غلام ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی کے نیڑے ہو تو پتہ چلے کہ یہ دور دور سے تو عاشق رسول لگتا تھا، قریب آیا تو کچھ اور نکلا. دور سے تو اچھا بھلا مومن اور مسلمان لگتا تھا، لیکن رشتہ داری کر کے دیکھا تو ماجرا کچھ اور نکلا. کاروبار کر کے دیکھا، ادھار دے کے دیکھا تو معاملہ کچھ اور دیکھا. اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. یہ نہیں کہ دور دور سے ہم اچھے اچھے اور بھلے بھلے مسلمان دکھائی دے، لیکن رشتہ داریوں میں، معاملت میں، کاروبار میں ہم اندر سے بہت کوڑے ہوں. عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا اندر اجلا ہوا ہو، ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، نظیف ہو، ہمارے رویے دل آویز ہوں، طرز زندگی خوبصورت ہو. تو اس نے کہا حضور سنا تھا آپ کو پسند نہیں ہے. اللہ اکبر. تو محبت تو محبوب کی منشا پا جاتی ہے اور حکم تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. حکم کے لیے تو جانے مار دیتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے اور مجلس نور جمی تھی کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کے حضور علیہ السلام سے سلام عرض کیا، مصافحہ کرنا چاہا، لیکن آقا کریم نے اعراض کر لیا، رخ پھیر لیا. تو وہ سمجھے شاید حضور نے التفات نہیں کیا. اتفاقاً بعض اوقات ہو جاتا ہے، رش میں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی ادھر سے پکار رہا ہے کہ ادھر سے پکار رہا ہے، تو کس کو پذیرائی بخشیں اور کس کو نظر انداز کریں. تو جدھر نظر پڑ گئی سو پڑ گئی، جدھر رہ گئی سو رہ گئی. تو اس میں قصور نہیں ہوتا، رش میں یہ معاملے ہو جاتے ہیں. تو اس نے سمجھا شاید حضور نے التفات نہیں فرمایا، تو جدھر حضور کا رخ تھا جا کے ادھر سے سلام پیش کیا. تو آقا کریم نے پھر اعراض کر لیا. سمجھ آ گئی کہ حضور ناراض ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے. تو وہ ناراض ہو کے چلے نہیں گئے کہ مجھے میرے سے ناراض کیوں ہیں. آج کل تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک منٹ نہیں لگتا، کوئی بہانہ چاہیے لوگوں کو دینی لوگوں سے روٹنے کا. تو اس نے صحابہ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے اعراض کیا ہے
اور میرے سلام کا جواب ارشاد نہیں کیا. شاید مجھ سے ناراض ہیں تو میں تو نہیں جان سکا. آپ بتا سکتے ہیں کہ ناراضگی کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ میں ایک لمبے سفر پر ایک مدت کے بعد واپس آیا ہوں تو میں کچھ اندازہ نہیں رکھتا. تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو نے سونے کی جو انگوٹھی پہن رکھی ہے اس کو حضور علیہ السلام حرام کر چکے ہیں. ان الذهب والفضة حرام لذکور امتی. سونا چاندی امت کے مردوں کے لیے حرام کیا گیا. یہ عورتوں کا زیور ہے, گہنا ہے عورتوں کا, عورتیں پہن سکتی ہیں, مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. تو خام خواہ کا گناہ اپنے ذمہ لینے والی بات ہے. اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا حضور نے. تو تیرے ہاتھ میں یہ سونے کی انگوٹھی ہے, اس وجہ سے شاید حضور نے اعراض کیا ہو. تو وہ آگے بڑھا اور انگوٹھی اتار کر کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہے, یہ رہی. تو آقا کریم نے وہ انگوٹھی پکڑی اور یوں ایک جانب پھینک دی. ناراضگی کی وجہ یہی تھی. بیٹھ گیا, مجلس ہوئی, آقا کریم کی نور نور باتیں سنی, گفتگو کا نور روحوں میں جذب کرتا رہا. جب مجلس اختتام کو پہنچی, لوگ واپس پلٹنے لگے تو یہ بھی واپس ہونے لگا. تو کسی نے اشارہ کر کے کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو, تم تو نہیں پہن سکتے لیکن تمہاری بیوی تو شران پہن سکتی ہے, عورتوں کے لیے تو جائز ہے, قیمتی دھات ہے, سونا ہے, تو وہ تو اٹھا لو. تو صحابی نے جو جواب دیا وہ لفظ سن لیجئے. اس نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے. یہ سونا ہے, ہیرا ہے, لال ہے, جواہر ہے, موتی ہے, پکھراج ہے, کچھ بھی ہے, پڑا رہے, میں نہیں اٹھاؤں گا اس لیے کہ اس کو میرے حضور نے پھینک دیا. میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہم پکڑے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا ہو, کوئی ایسی عادت تو نہیں تھامے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا ہو, کچھ ایسا رویہ تو نہیں اپنائے ہوئے جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہو, کوئی ایسا کاروبار تو نہیں کر رہے جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہو, کوئی ایسا انداز تکلم تو نہیں اختیار کیے ہوئے جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہو. تو میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں کہ ہمارا کوئی رویہ حضور کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر نہ ہو. ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا خلق ہماری روحوں میں اتر جائے. ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا پیار ہمارے من میں سمویا جائے. اس مخلوق کے ساتھ, حضور کی امت کے ساتھ ہماری محبت مثالی ہو. حضور کے غلاموں کے ساتھ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم حضور کی امت سے پیار کرو گے تو حضور تم سے پیار کریں گے. کسی کی اولاد سے آپ پیار کرتے ہیں اور اس کے چہرے کی بلائیں لیتے ہیں تو آپ نہیں دیکھتے کہ باپ کے چہرے پہ آپ کے لیے کیا جذبات امڑ کے آ جاتے ہیں. کسی بچے کی گال سہلائیں, اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں تو کیا رویہ ہوگا اس کے باپ کا. یار جب حضور علیہ السلام کی امت سے آپ پیار کریں گے تو آمنہ کے لال کے دل میں امت کے لیے کتنی محبت پیدا ہوگی, اس غلام کے لیے کتنا پیار پیدا ہوگا. اس لیے میں کو یہ کہتا ہوں کہ توڑنے کی بدکاری نہ کرو, جوڑنے کی کوشش کرو. یہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے, یہ پوری نہیں ہے. 2 4 5 10 لوگ ہوں گے جن سے چہرہ شناسی ہے, باقیوں کو تو پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں. اور آپ کی بھی میرے سے کوئی ایسی شناسائی نہیں ہے, لیکن آپ کی آنکھوں کی پتلیوں پہ یہ لکھا ہوا پیار کیوں ہے؟ آپ کے سینوں میں محبت کی کائنات کیوں موجزن ہے؟ آپ جو ہے وہ ایک سیلفی لینے کے لیے کیوں تڑپ رہے ہیں؟ میں کون ہوں, کیا اوقات ہے میری, خس خس جنہ قدر نہ میرا تے صاحب نو وڈیائیاں, میں گلیاں دا رونا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. میرا اور آپ کا کون سا رشتہ ہے؟ اور وہ ایک ہی رشتہ ہے اور وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی وساطت سے, محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے. توجہ چاہوں گا, محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے. محبت اصل ہے ان کی, نہ تیری ہے نہ میری ہے. اور اقبال نے کہا تھا چوں گلے صد برگ مارا بو یکیس, او کے جانے ای نظاموں او یکیس, مست چشم ساکیے بتہاستیں در جہاں مثل مومی ناستیں.
ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ یار یہ جو قاری زبیر رسول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس کروا رہے ہیں، یہ ان کے نسبی بیٹے تھوڑے، لیکن ان کے دل میں پیار کیوں ہے؟ اللہ اکبر! ایک دن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت پڑھ رہے تھے، اور ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے بیٹھ کے سن رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ تو کسی نے حضرت ام المومنین سے کہا کہ واقعہ افک میں منافقین کی چال میں یہ بھی آگے تھے، اور آج آپ اس طرح سے جو ہے وہ سن رہی ہیں تو آپ کو بھول گیا قصہ۔ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادا ملیحن مقصد یہ تین لفظ یاد کرتے تو حضور کا حسن متوازن تھا۔ تو جب اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا تو اس نے کہا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب ہے۔ سنی اپنے نبی کی شان، ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب ہے، وہ کیا کہا؟ ایک دن مجلس رسول لگی تھی حضور نے عاشقاں کا کہ ایک شخص نے کہا حضور میرا بیٹا گم ہو گیا اور ایک عرصے سے مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیجیے میرا بیٹا مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجازت کے در کھل جاتے۔ مجلس میں موجود ایک شخص کو پیچھے کھڑا تھا، اس نے کہا حضور میں اس کے بیٹے کو شکل سے جانتا ہوں اور ابھی بھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، وہاں بچوں کے ساتھ میں اسے کھیلتے ہوئے دیکھا۔ بس بات پوری ہو گئی، اس کو دوڑ لگا۔ تو میں فرمایا بہت جلدی ہے جی حضور، پیر صاحب سے گزارش کرنی پڑتی۔ اور باقی لوگ جناب مجھے دعاؤں میں یاد، حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، ہمیں دعاؤں میں یاد ہے، لیکن ماں سے کبھی کہنا پڑا کبھی دعاؤں میں یاد رکھنا، ماں ایسے ہی یاد رکھتی ہے۔ اور پھر ماں جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی ہے تو بیٹے کے حصے کی رحمت عرش سے جو ہے وہ کھینچ جاتی ہے، اور لازمی لبیک یا رسول اللہ، رضوی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، رضوی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار۔ خوش نصیب عبد الباسط کا نام۔ نعرہ تکبیر۔